ایک ملک میں ہم گئے، وہاں پہ عورتیں برائے نام کپڑے پہنتی ہیں، برائے نام کپڑے، بس یوں سمجھیں کپڑے ہیں ہی نہیں، برائے نام کپڑے. اور زنا عیب نہیں، شراب عیب نہیں. نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں اور وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. جو یہاں کے اور دوسرے غریب مسلم ممالک کے مسلمان وہاں کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے، وہ بھی وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ برس سے زندگی گزار رہے، بچے بھی ہو گئے، نکاح کرنے کی بھی زحمت نہیں ہوئی ان کو. اس سے اندازہ لگائیے بے دینی کس درجے کی ہوگی. پردہ، حجاب، اس کا تو تصور ہی نہیں وہاں. لیکن اس اسٹائل کے ساتھ جب ہم ان کے بازاروں میں گھستے تھے نا، تو خدا کی قسم ان کی عورتیں دکانوں کے اندر چھپ جاتی تھیں، ہمارے سامنے نہیں آتی تھی. ایک عورت نے مجھے کہا، ایک لڑکی نے، ہم ایک دکان پہ گئے تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس سے ہم نے دین کی بات کرنا شروع کی. اس کی دکان پہ ایک کرسچن لڑکی بھی تھی. جو ہی ہم اس کی دکان پہ داخل ہوئے نا تو وہ ایک دم اندر چلی گئی. ایک گرل رکھی ہوئی تھی، اس پہ سامان تھا، اس کے پیچھے چھپ گئی. دکان پہ جاتے ہی وہ سامان کے پیچھے، سامان کی اوٹ میں چھپ گئی. اچھا، اب میں بات کر رہا ہوں دکاندار سے. تھوڑی دیر میں میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کسی نے کرسی لا کے رکھی ہے. میں نے مڑ کے دیکھا تو واقعی کرسی رکھی ہوئی تھی. میں اس کرسی پہ بیٹھا تو میں سوچا کہ یہ کرسی آئی کہاں سے، پیچھے پہلے تو نہیں تھی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو لڑکی ایک دم سامان کے پیچھے چھپ گئی تھی، وہ دوسری طرف سے پھر کے آئی اور میرے پیچھے سے کرسی رکھ کے ایک دم دوبارہ اندر چھپ گئی. یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنے جسم پہ پورا لباس بھی نہیں پہنا ہوا. شراب اور زنا اس کے نزدیک عیب نہیں ہے، وہ ایسے چھپ گئی. بہرحال جب اس نے کرسی لا کے پیش کی نا تو مجھے اس کی اس خوش اخلاقی پہ رونا آ گیا، آنکھ سے آنسو نکل آئے. اس بات کو سوچ کر کہ مجھے ابھی کھڑے 10 منٹ ہوئے ہوں گے، 15 منٹ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو میرے 15 منٹ کھڑے ہونے پر جو مجھے مشقت آئی، وہ مشقت اس لڑکی سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ ادھر سے پرلی طرف سے گھوم کے لا کر میرے لیے اس نے کرسی رکھی ہے. تو جب یہ اس حال میں دنیا سے جائے گی اور کروڑوں سال دوزخ میں جلے گی تو میں کیسے برداشت کر لوں؟ تو میں نے دکاندار سے کہا، آپ اس لڑکی سے کہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لڑکیوں سے بات نہیں کرتے، عورتوں سے بات نہیں کرتے، لیکن اس سے کہو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب اس نے اس سے کہا نا تو وہ ایک دم قریب آ گئی، اوٹ کے اندر سامان کے پیچھے، لیکن ذرا قریب آ گئی. اتنی قریب آ گئی کہ میری آواز اس کے پاس جا رہی تھی، اس کی آواز میرے پاس آ رہی تھی. میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کو راضی کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ ناراض رہے گا تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. مرنے کے بعد ہم مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے. جہنم ہے، جنت ہے، فرما بردار جنت میں جائیں گے، نافرمان جہنم میں جائیں گے. یہ میں نے موٹی موٹی اس سے بات کی. جب میں بات کر چکا تو وہ مجھے کہنے لگی، یو آر لائک جیسس. آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے لگ رہے ہیں، آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ. آپ حضرت عیسیٰ ہیں کیا؟ جس اسٹائل کا آج کی نوجوان نسل مذاق اڑاتی ہے، جس کو بے عزتی سمجھتی ہے، اس اسٹائل کو دیکھ کر انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ آپ تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ. میں نے کہا ہاں، ہم ان جیسے آپ کو ضرور لگیں گے، اس لیے کہ وہ بھی مسلم تھے، ہم بھی مسلم ہیں. کہنے لگی اچھا حضرت عیسیٰ مسلم تھے؟ میں نے کہا بالکل مسلم تھے، وہ کرسچن تھوڑی تھے، کرسچن تو ان کے بعد کی پیداوار ہیں. کہنے لگی پھر جب وہ مسلم تھے تو ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. کہا کیسے ہوں گے؟
میں نے کہا ایک تو میں آپ کو کچھ الفاظ کہلواؤں گا، ان الفاظ کو کہیں، دوسرا کام یہ کہ آپ زنا سے توبہ کریں، شراب سے توبہ کریں، یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ شادی کر لیں، کسی مسلم سے شادی کر لیں، اور اگر کوئی مسلم آپ کو قبول نہ کرے تو آپ ایسے ہی صبر کریں، برائی سے بچتی رہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اسی وقت وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔